ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی کوئی کٹھنائی یا کوئی ایسے واقعات پیش آئیں گے جو انسانیت سوز ہوں، AKY نیوز اس کو اپنے پروگرام میں شیئر کرتا ہے اور اپنے ناظرین کو اصل مسائل تک پہنچنے کی مدد فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین، آج کا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف مجھ میں جو واقعہ پیش آیا، جس میں 11 محنت کشوں کو قتل کیا گیا، جو انتہائی بربریت کا ثبوت ہے۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے کی AKY نیوز اپنی ٹیم کے ساتھ بھرپور مذمت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ غمزدہ اہل خانہ کے برابر میں شریک ہے۔ اب آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایسے واقعات پے در پہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں کوشش کی تھی کہ اپنے سینئر صحافیوں کو مدعو کیا جائے اور ان کی رائے لی جائے، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جگہ جگہ دھرنے، کراچی میں اس ٹائم پر تقریباً 21 مقامات پر جگہ جگہ دھرنے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ سینئر صحافی اسٹوڈیو تشریف نہیں لا سکے، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے آن لائن کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو، اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ایک انتہائی سینئر صحافی کو ہم نے لائن پر لیا ہے، جن کا نام وارث رضا ہے، جو کہ مختلف چینلوں میں بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ہم نے ان سے اس اہم سوال پر نکتہ اٹھایا اور ان سے ہم نے کہا کہ آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیں، جس پر انہوں نے ہم سے کمنٹمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا میں لائن پر آپ کے ساتھ پورا شیئر کروں گا اور ناظرین کو بتاؤں گا کہ یہ اصل مسئلہ شیعہ اور اس کا نہیں ہے اور مذہبی اس کا نہیں ہے، یہ کچھ اکنامیکل بھی مسئلے ہیں جس کو وہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچائیں گے۔ لہٰذا میں لائن پر سید وارث رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس مجھ کے واقعے پر صحیح روشنی ڈالیں اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔ جی، وہ خطہ، وہ جگہ جہاں پر معاشیات مضبوط ہوگی، وہی ترقی پر جو ہے گامزن ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہزارہ ہی کے افراد بار بار کوئٹہ میں کیوں مرتے ہیں، یا کیوں مارا جاتا ہے، یا کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں؟ اس کو ریاست پچھلے 20 سے 25 برسوں سے سیکٹیرین کلر دے رہی ہے، جس کو آپ فرقے وارانہ کلر کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا قطعی کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ریاست غلط بیانیہ دے کر عوام کو گمراہ کرتی ہے۔ بنیادی طور سے چونکہ ہزارہ کمیونٹی ایک پسماندہ افغانستان سے آئے ہوئے دہائیوں سے بسنے والے وہ افراد ہیں جو کہ کسی حد تک جنگجو بھی ہیں، مشقت کرنے والے بھی ہیں، لہٰذا ان کے جنگجوانہ اور مشقت کرنے کی صلاحیت سے ایک طویل عرصے تک ہماری ریاست کی فوج استفادہ کرتی رہی، لیکن جو ان کی نسل نے آگے بڑھنا شروع کیا تو ان میں تعلیم اور اپنے کاروبار کی وسعت کا جو ہے خیال آیا، لہٰذا انہوں نے اعلیٰ تعلیم پر توجہ دی، اور آج ہزارہ کمیونٹی بلوچستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں کی بیوروکریسی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور وہاں کی معاشی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں گویا کہ جتی ہوئی ہے۔ جہاں بھی اکنامیکل جو ہے
دسترس کا معاملہ ہوگا یا اکنامی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا معاملہ ہوگا، وہاں ریاست ان افراد سے، اس گروہ سے یا اس قبیلے سے ٹکرائے گی۔ لہٰذا پاکستانی ریاست جو کہ معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، وہ اس حوالے سے ہزارہ قبائل کی جو ہے قتل و غارت مختلف حوالوں سے، سیکٹرین حوالے سے، زبان کی بنیاد پر وہ کرواتی رہتی ہے۔ میرا بنیادی جو مکالمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ کے افراد نے ریاست کے چنگل سے آزادی لینے کے بعد اپنی تعلیم پر، اپنی اکنامی پر توجہ دی، لہٰذا وہ اب ایک مستحکم پوزیشن میں بلوچستان میں مقیم ہے، اور وہ اپنے بیوروکریسی کا حصہ بھی مانگتے ہیں، تعلیم کا حصہ بھی مانگتے ہیں، اور اپنی اکنامی، مضبوط اکنامی کی بنیاد پر وہاں پر اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ریاست کے وہ افراد یا ریاست کے وہ طاقتور ادارے جن کو ہم عسکری ادارے کہتے ہیں، وہ کسی صورت بلوچستان کی وہ اکنامی پاور جو کہ ان کے نقطہ نظر سے فری ہونا چاہیے یا ان کے ہاتھ میں، ہزارہ قبیلے کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا وہ ہزارہ قبائل کے افراد کو ڈرانا، دھمکانا کا یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ گاہے گاہے، یعنی گزشتہ 20 برس سے وہ مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں، مختلف سالوں میں تشدد اور دہشت گردی کا نشانات بنتے رہے، بن رہے ہیں۔ اس کی ریزن جو ہماری ریاست دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ ہمارے پڑوس کا دشمن ملک ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، یا دہشت گرد جو ہے وہ بہت مضبوط ہیں اور وہ چھپ کر حملے کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی اصل میں ملک کو کمزور کرنے کی دشمن کی سازش ہے۔ 2000 سے زائد ہلاکتوں کے بعد، دہشت گردی کا نشانہ بننے کے بعد، ہزارہ کمیونٹی کا آج یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی، ذبح کیے جانے والے 10 مزدور کارکنوں کی لاشیں بھی نہیں دفنائیں، اور ان کا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے دشمن کے بیانیے کو یا دہشت گرد کے چھپنے کو بہانہ بنا کر یہ ریاست اصل میں اپنے فرائض سے غفلت برتتی ہے، لہٰذا اس غفلت کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، اور مزید ریاست کے اس گمراہ کن بیانیے کو کہ دشمن سازش کر رہا ہے یا دہشت گرد جو ہے وہ چھپ کر حملے کر رہے ہیں کو ماننے کے لیے ہزارہ کمیونٹی کے افراد تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو بلا کر تحریر یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں، جس کو ریاست کے اعلیٰ طاقتور ادارے نہیں کرنے دینا چاہتے، اور اس کو سیکرٹری رسک کا بہانہ بنا کر وزیر اعظم کو عوام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نہ فرقے وارانہ کوئی تصادم ہے، نہ جو ہے یہ زبان کی بنیاد کا کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ بیسیکلی وہاں کے ہزارہ کی وہ تعلیم، وہ اکنامی، مضبوط اکنامی ہے جس کی وجہ سے یہ ریاست اس کو جو ہے وہ کمزور کر کے، ان کو ڈرا کر، انہیں دھمکا کر اور ان کو خوف دلا کر ان کی نقل مکانی یہاں سے چاہتی ہے، اور جبکہ وہ مسلسل قربانیاں دینے کے بعد بھی اس ملک میں رہنے پر بضد ہے۔ تو لہٰذا
یہ بات کو سمجھنا یہ بہت اہم اینگل ہے کہ یہ اور جہاں جہاں پاکستان میں جو افراد اپنی محنت، مشقت اور تعلیم سے وہاں کے چیزوں پر جو ہے نا حاوی ہونا شروع ہوں گے یا اپنی قابلیت سے وہاں پر جا کے اپنا اثر و رسوخ رکھیں گے، وہاں پر ریاست جو ہے نا ان کو مختلف طریقوں سے ڈرائے گی، دھمکائے گی اور اس طریقے سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرے گی، جو کہ مختلف اوقات میں ریاست مختلف طبقوں میں، مختلف ملک کے طبقوں میں مختلف ملک کی جگہوں پر یہ کرتی رہی ہے اور کرتی جا رہی ہے، جبکہ بہت آسان بیانیہ ریاست کے پاس یہ ہوتا ہے کہ دشمن ممالک ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو معاوضہ دے کر یا انہیں یہاں پر امن و امان برقرار، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے ان کو یہاں پر بھیجتے ہیں۔ تو اب یہ 2021 ہے، لہذا اس ریاست کو اور اس ریاست کے طاقتور عناصر کو، خاص طور سے عسکری اداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محنت، مشقت اور تعلیم اور صلاحیت، اس کو آپ گمراہ کن بیانیے سے نہ رد کر سکتے ہیں نہ شکست دے سکتے ہیں۔ لہذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مقابلے کی فضا پاکستان میں پیدا کی جائے، صلاحیتوں کی بنیاد پر چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ لہذا جب تک آپ صلاحیت کی بنیاد پر چیزوں کو، اکنامی کو اور اپنی سماجی صورتحال کو نہیں کریں گے تو یہ معاملہ چلے گا۔ اور جہاں تک سیاسی صورتحال میں، یعنی جو حکومت اپنے سیاسی استحکام کے لیے سنجیدہ نہ ہو تو اس حکومت کو عوام کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ جو حکومت عوام کے منتخب ووٹوں سے نہیں آتی، وہ حکومت طاقتور اداروں کی مرہون منت تو ہو سکتی ہے لیکن عوام کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ یہ ثابت کیا ہے عمران خان وزیر اعظم نے 5 روز سے پڑی ہوئی لاشوں کے پاس نہ آنے سے، یا بے گور جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہ صرف ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں اور یقین دہانی کرائیں اور ریٹن میں کرائیں، تب ہم جا کے چیزوں کو یا اپنے شہداء کو دفنائیں۔ لیکن وزیر اعظم جو ملک کی سیاسی جو استحکام ہے اور ملک کا بگڑتا ہوا جو معاشی سسٹم ہے اور معاشیات ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جب اس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکتے تو عوام کے کسی بھی مسئلے سے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم، ان کے سہولت کار، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور جو کہ درست عمل نہیں ہے۔ عوام میں ہر عام آدمی محب وطن ہے، لہذا یہ محب وطن کی ضمانت دینا یا ان کو ان کے مقصد سے، عوام کو ان کے مقاصد سے، ان کی محنت سے، ان کی مشقت سے، ان کی تعلیم سے جو ہے یعنی ان کی راہ تبدیل کرنا، یہ کم از کم ریاستیں نہیں کرتی ہیں۔ ریاستیں عوام کی بہبود کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ حکومت 2-2.5 برس میں تو بالکل ناکام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آج کل اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے ایک کثیر تعداد میں احتجاجی ریلیاں بھی کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کا لانگ مارچ کا بھی ارادہ ہے، اور وہ یہ
ان کا بیانیہ ہے کہ یہ حکومت چونکہ سلیکٹڈ ہے، اس کو لایا گیا ہے اور خاص مقاصد کے لیے لایا گیا ہے، اور عسکری اداروں نے کے چند افراد نے ان کی لانے میں مدد کی ہے، لہٰذا غیر آئینی طور سے لانے والی حکومت کبھی بھی عوام کا نہ تحفظ کر سکتی ہے، نہ ان کی معاشی مجبوریوں کو سمجھ سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے معاشی مسائل کو سنجیدگی سے لے سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو حکومت سیاسی عدم استحکام کو مستحکم نہ کر سکے، جو حکومت عوام کی معاشی صورتحال کو بد سے بدتر کر دی، جو حکومت عوام کے روزمرہ کے قتل و غارت کو، دہشت گردی کو دشمن کی چال سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت نہیں ہوتی، وہ چند خاص مقاصد کے تحت لائی جاتی ہے۔ لہٰذا عوام بد اعتمادی کا شکار ہو کر حکومت سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں، اپنا رشتہ کمزور کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں تو ان کو ہزارہ کے ان افراد کی اششوئی کرنی چاہیے جن کے کان کن مزدوروں کی، جن کے پیاروں کی لاشیں 5 روز سے ٹھٹکتی سردی میں بے گور پڑی ہوئی ہیں، اور وہ صرف ان کے مطالبے پر پڑی ہیں، اس ایک مطالبے پر پڑی ہیں کہ عمران خان یہاں پر آئیں، یقین دہانی تحریری طور سے کروائیں، یہاں سے FC کی چوکیاں ختم کروائیں، جو کہ دہشت اور وحشت کی ایک علامت بنی ہے۔ لہٰذا حکومت کو اور ان کے سہولت کاروں کو سنجیدگی سے ملک کے معاملات کو، سیاسی معاملے ہوں، معاشی معاملے ہوں، یا عوام کے آئینی حقوق، جمہوری حقوق اور آئینی حقوق کے دائرے میں رہ کر یہ حکومت اور تمام اداروں کو چلنا چاہیے، جو کہ بنیادی طور سے آئینی اور جمہوری مطالبہ ہے، اور آئین کے بغیر کوئی ملک اور آئینی اختیارات سے تجاوز کرتا ہوا کوئی ملک نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ سماجی استحکام آ سکتا ہے۔ آج اس کی تصویر جو ہے ہزارہ کے وہ 10 افراد کے وہ جنازے ہیں جو کہ ابھی تک دفنائے نہیں گئے ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ حکومت سنجیدگی سے پاکستان کے مسائل کو نہیں لے رہی، اور یہ بات جو ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے، اور عوام کی معاشی صورتحال کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے بے انتہا مضر ہے۔ لہٰذا اس سے جتنی جلد ہو سکے یہ حکومت اپنی جان چھڑائے، وگرنہ حکومت پر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، اور عوام اپنی راہیں خود متعین کرے گی، جو کہ کسی طور ملک کے استحکام کے لیے درست عمل نہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، وارث رضا صاحب نے آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب اس کے ساتھ ہی بیورو چیف HM سید نور شاہ، کیمرہ مین سید ساحر شاہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔